السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. یو آر واچنگ نیوز نائٹ ود نیلم نواب. ناظرین، ملک بھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن مذہبی عقیدت و احترام سے اس وقت منایا جا رہا ہے. عید میلاد النبی کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر انتہا پسندی کو شکست دی جا سکتی ہے. دوسری جانب اگر سیاسی میدان میں دیکھا جائے تو فیڈرل انٹیریئر منسٹر چودھری نثار صاحب کی گزشتہ روز دھواں دھار پریس کانفرنس نے کئی نئے سوالات کو جنم دیا ہے. چودھری نثار صاحب نے یہ بات کھل کر تسلیم کی کہ ہمارے چند برادر اسلامی ممالک پاکستان میں انتہا پسند گروپس کی فنڈنگ کر رہے ہیں. اب انٹیریئر منسٹر کے اس اعتراف کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت سب کچھ جانتے ہوئے بھی گزشتہ 1.5 سال خاموش کیوں رہی. یہ سوال بھی اہم ہے کہ سابق حکومتیں اگر اس بات سے واقف تھیں تو اس جرم کے خلاف کس کس کا خصوصی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے. یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا 21ویں آئینی ترمیم کا بل اتنا طاقتور ہے کہ ملک میں موجود 60 سے زائد کل عدم تنظیموں، انتہا پسند گروپس، مشکوک مدارس، NGOs اور دیگر ریاستی دشمنی نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کر سکے گا. چودھری نثار نے تمام پروونشل گورنمنٹس کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ تمام واقعات کی اطلاعات موجود تھیں، صوبائی حکومتیں سیکیورٹی مہیا کرنے میں ناکام رہیں. اگر صوبے سیکیورٹی نہیں سنبھال سکتے تو اتھارٹیز واپس کر دیں. یہاں بھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صوبائی حکومتیں ناکام رہیں تو وفاق فیڈرل سب کچھ جانتے ہوئے بھی تماشائی کیوں بنا رہا؟ اور آخر فیڈرل کی ذمہ داریاں ہیں کیا؟ 21ویں آئینی ترمیم کا بل ملک کو دہشت گردی سے نجات دلا پائے گا یا پھر ملک کو مزید ایک کنفیوژن کی طرف لے جائے گا اور یہ ایک عوام کے لیے صرف کاسمیٹک بینڈ ایڈ کے طور پر ہی ثابت ہو پائے گا؟ آنے والے وقت ہی بتا پائیں گے. لیکن اس اہم ایشو کے لیے، ملک کے اس دہشت گردی کے ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے آج جو پرسنالٹی مجھے جوائن کر رہی ہیں وہ انتہائی ووکل رہی ہیں، اسپیشلی اس ٹیررزم کے ایشو کے حوالے سے. ان کا جو موقف رہا ہے وہ بڑا بولڈ رہا ہے. ان کو ہم سب سنتے چلے آ رہے ہیں. مجھے آج جوائن کر رہے ہیں فارمر سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی جناب فیصل رضا عابدی صاحب. السلام علیکم فیصل رضا عابدی صاحب. جی وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ جی فیصل رضا عابدی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ بتائیے گا فیصل رضا عابدی صاحب کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کا ایک بازار گرم نظر آیا اور ہمارے سامنے سانحہ پشاور پیش آتا ہے، جس کے بعد اب ہمیں سیاسی اور ملٹری جو عسکری قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس بات کا بڑا چرچا ہوتا ہوا نظر آیا ہے کہ اب سب ایک پیج پر ہیں، جبکہ یہ تو کسی قسم کی کنفیوژن کے بغیر ایک ساتھ ہونا لازمی ہونا چاہیے تھا. ہمیں 21ویں آئینی ترمیم آتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 21st کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا سب باتوں کو کور کر پائے گی؟ کیا اتنی طاقتور ہوگی یہ آئینی ترمیم کے جو ہمارے سامنے مینسز کھڑے ہیں کل عدم تنظیموں کے، مدارس کے، NGOs کے؟ کیا یہ بل ان تمام مینسز کو ٹیکل کر پائے گا؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں تمام سیکیورٹی اداروں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منائی جانے والی تقریبات کو سیکیور کیا، اور تمام عاشقان رسول کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انتہائی ساتھ خیریت کے ساتھ یہ دن جو ہے وہ گزرا. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور پیچھے چلی جائیں. میں آپ کو گزشتہ 13 سال سے اور خاص طور پہ جو میں نے عرصہ پارلیمنٹ میں گزارا پورے مسلسل 6 سال تک ان تمام مظالم کی گائے بگائے آگاہی دیتا رہا اور ان شہادتوں کا یہاں بیٹھ کے ذکر کرتا رہا جس پہ ان سیاستدانوں نے کبھی کان نہیں دھرے. یہ کسی بھی شہادت کے اوپر ہر آدمی کے فوراً جو ان کے پاس ایک سینیریو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مکتب فکر کی بات کرتا ہے. تو یہی سمجھاتے تھے ان کو کہ آج یہ جو دشمن ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا نظریہ جو ہے وہ پاکستان کو برباد کرنا ہے، ان کا نظریہ پاکستان پہ اپنی ایک نامعلوم شریعت کو مسلط کرنا ہے اور اس سے آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں کیونکہ آج اگر ہم نشانے پہ ہیں تو کل آپ ہوں گے. ہم نے وہ دن بھی دیکھے جب ہم سانحہ عباس ٹاؤن کے شہداء کی یاد منا رہے تھے، لاشیں اٹھا رہے تھے، تو سیاستدان
ایک تقریب کے اندر ناچ گانے کر رہے تھے اور پوری رات ناچتے رہے وہاں، یہاں تک کہ اس تھانے کے اوپر انہوں نے آنا کبھی گوارا بھی نہیں کیا۔ ہم نے یہاں بتایا کہ افواج پاکستان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، اس سے فٹ بال کھیلی جا رہی ہے، درہ آدم خیل کے اندر پختونوں کی زندگی کو، قبائلیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے، انہوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ ہم نے بتایا کہ اسرار شاہ صاحب جو امن لشکر کے سربراہ تھے پشاور میں، پختونخوا میں، ان کو جب ان کو شہید کیا گیا اور ان کے اوپر یہ حالات تھے کہ ان کے اہل خانہ کو ان کی تدفین کے لیے چندہ جمع کرنا پڑا، ان کی صحت پہ کچھ نہیں گزرا۔ ان 20 خاندانوں کی سو کالڈ جمہوریت کو بچانے کے لیے 82,000 خاندان قربان ہو گئے، اور یہ جمہوریت کے چیمپئن اپنی عیاشیوں میں، اپنے اس رتبوں میں، اپنے پروٹوکولز میں، اپنے آفیسز کے اندر انجوائے کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر میں کوئی لاش نہیں آئی۔ تو پھر تو اس بظاہر بنائے جانے والے ان کے جشنوں پہ جو انہوں نے، ٹھیک، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ڈسکرپشن دی ہے اور ہمیں کل جو چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس سامنے آتی ہے نظر، اس میں جو وہ پروونشل گورنمنٹس کو اکیوز کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں پروونشل گورنمنٹس کو کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ انٹیلیجنس کی اطلاعات اہیڈ آف ٹائم ان کو دے دی گئی تھیں، اور جو واقعات آپ نے بھی یہاں پہ سامنے رکھے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے کیا ساری ذمہ داری پروونشل گورنمنٹس پر آ کے رکتی ہے؟ کیا پروونشل گورنمنٹس کے جو اہلکار ہیں، جو ان کے سیاستدان ہیں، ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، قطعاً نہیں، میں اس میں کسی صوبائی حکومت کو کیوں کہوں، میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ جنگیں جو ہیں وہ فوج نہیں لڑا کرتی، جنگیں ہمیشہ قومیں لڑتی ہیں۔ میں اس کو اس کو اگر آپ کو گہرائی کی طرف لے کے جاؤں تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ کسی صوبے کے خلاف تھی، کسی مسلک کے خلاف تھی، کسی کی آزادی کے خلاف تھی، قطعاً نہیں۔ یہ پاکستان کے اندر ایک نامعلوم شریعت کو مسلط کیا جانا تھا، جو تکفیریوں کے ایک ذہن کی آماجگاہ تھی، جو اس وقت دنیا کے تقریباً 11 ممالک میں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ بھی کہیں کہ یہ صرف پاکستان کے اندر ہی ممکن ہو سکا تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ تکفیری ہر اس جگہ پر جہاں پر کوئی نہ کوئی سچویشن تھی کہ کسی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مفاد وابستہ تھے، یہ ان کے ہر اول دستے کے طور پہ سامنے آیا اور انہوں نے ہر ملک کے اندر جنگ و جدل کا سامان پیدا کرنا شروع کیا۔ پاکستان میں ان کو انٹرسٹ جو تھا وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام تھا۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو واضح طور پہ بتایا کہ یہ جو ماضی میں کیا جانے والا الیکشن ہے، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پختون کو پختونخوا دے دیا، پنجابی کو پنجاب دے دیا، سندھی کو سندھ پہ محیط کر دیا، اور بلوچی کو بلوچستان کے ایریے کے اندر دے دیا۔ سرحدیں جہاں ہیومن شیلڈ سے کھنچ جائیں وہیں پہ پھر مملکتوں کے ٹکڑے ہوا کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ پاکستان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی ایک سازش تھی، جس کا میں گائے بگائے آپ کو بتاتا رہا۔ اور ایک بین الاقوامی ایک سوچ کو میں نے آپ کے سامنے آج سے 3 سال پہلے اس کو سامنے لایا تھا۔ ایک مشہور ریسرچ تھی جو ایک صہیونی ریسرچ تھی، جس کے تحت اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے یہ لوگ خائف تھے، اور ایک مشہور رپورٹ ہے کہ اگر اگلے 20 سال کے اندر یورپی ممالک جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ جو ان کے حکمراں ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، تو اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، اسلام کے پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے یہ قوتیں، تکفیری قوتیں رائج کی گئیں، جنہوں نے اللہ اکبر کہہ کے معصوم انسانوں کے گلے کاٹے۔ یہ تمام حسن کو دیکھو نئی نظر سے، سرٹیفائیڈ حلال سوپ۔ مذہب ہے لیکن اس کو اس شکل کے اندر لایا گیا جیسے اس کے اندر کوئی کسائی بستے ہیں، جیسے کوئی اس کے اندر اپنی سوچ مسلط کرنے والے بس رہے ہیں۔ تو یہ کسی کو ایک صوبے کے اوپر محیط کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس سے نبرد آزما ہو، اور اس ضمن کے اندر اس کو جہاں افواج پاکستان کی مدد کی ضرورت ہو وہ افواج پاکستان سے مدد درکنار ہو، وہ افواج پاکستان سے مدد لے اور اس فتنے کو قابو پائے۔ لیکن یہاں پر سیاسیوں کا بھی ایک مسئلہ تھا کہ وہ یہاں سے گرفتار کرتے تھے اور عدالتوں میں بھیجتے تھے۔ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز 22,000 کی تعداد میں جب دہشت گردوں کو چھوڑ دیں، جب گلے کٹنے پہ سوموٹو نہ لیں اور 2 بوتل شراب پہ سوموٹو لیں، جب عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کے جو مارا گیا اس پہ سوموٹو نہ لیں اور سموسوں پہ سوموٹو لینے لگے، تو اس مملکت کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی نوید ہے کہ تمام لوگ یکجا ہوئے۔ جو ہمیں 16/12 کے بعد کا پاکستان نظر آ رہا ہے، یہ جو تمام باتیں ہیں یہ 16/12 سے پہلے کے پاکستان کی ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ آج جو کہا جا رہا ہے کہ 16/12 کے بعد کا پاکستان ایک ڈیفرنٹ پاکستان ہے۔ ہمیں کل چودھری نثار صاحب خود اعتراف کرتے ہوئے نظر آئے اپنی پریس کانفرنس میں کہ 4 اسلامی ممالک سے کل عدم تنظیموں اور مدارس کے لیے فنڈز آ رہے ہیں۔ حکومت نے اب تک ان فنڈز کو چیک کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی 21ویں ترمیم میں کیا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے حالات پر آئیں اور میں آپ سے
معلوم کرنا چاہوں گی کہ یہ جو 21ویں آئینی ترمیم ہمارے سامنے اس وقت کھڑی ہے یہ کتنی افیکٹو ہوگی ان پریکٹیکل گراؤنڈز، کس حد تک یہ این جی اوز کو، ان کی فنڈنگ کو، مدارس کی فنڈنگ کو اور کالعدم تنظیموں کی ایکٹیویٹیز کو کس حد تک ان ٹرو سینس میں امپلیمنٹ ہو کر بین کر پائے گی؟ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے لے کر جائیں، ہم دیکھنا چاہیں گے، سننا چاہیں گے کہ کل چودھری نثار صاحب کا کیا کہنا تھا، جو ہمارے مسلم برادر ملک ہیں ان سے جو فنڈنگ ریسیو کی جا رہی ہے اس حوالے سے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ ہر برادر اسلامی ممالک کی طرف سے یہاں پیسہ آتا ہے، فنڈ آتا ہے، وہ اپنی طرف سے نیک نیتی سے دیتے ہیں، مدرسوں کو، جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو دیتے ہیں یا گروپس کو دیتے ہیں۔ ہمارے انفارمیشن کے مطابق یہ کئی دفعہ کہیں بہت سارا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ خاص چینل کے ذریعے آنا چاہیے۔ جی فیصل رضا عابدی صاحب، آپ نے سنا کہ چودھری نثار صاحب کل اعتراف کر رہے ہیں کہ جو فنڈنگ آ رہی ہے چند برادر ممالک سے، مسلم برادر ممالک سے، وہ دہشت گردی کی طرف بھی استعمال ہو رہی ہے۔ تو کیا اب یہاں سے جب آگے جائیں گے تو جن ریسورسز کو اندازہ تھا کہ فنڈنگ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، کیا ان کے خلاف بھی اب ٹرائل ہوگا اور انہی اسپیشل کورٹس میں ہوگا جو کہ 21ویں آئینی ترمیم کے تحت آ رہی ہیں؟ دیکھیں، بحیثیت ایک وزیر داخلہ ان کو ایک چاہیے کہ ان چاروں ممالک کا نام لیں۔ دنیا میں کوئی 60-70 ممالک بستے ہیں، 4 ممالک کے طور پہ ہم تو ہر ملک کے اوپر پھر شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے ویسے ہی تعلقات خراب ہیں اور مزید خراب ہوں گے، تو بحیثیت وزیر داخلہ ان کو ان 4 ممالک کا بتانا چاہیے۔ وہ اگر وہ وزیر داخلہ ہیں اور ان کے پاس انفارمیشن ہے تو ان کو بتانا چاہیے فنڈنگ کس ذریعے سے آتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کو فنڈ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کس ذریعے کے ساتھ بھیجتے ہیں اور اس کا کیا آڈٹ ہے۔ بہرحال یہ ان کو تفصیلاً بتانا چاہیے۔ لیکن آپ نے ایک بڑی گہری بات کی، آپ نے بولا کہ 16/12 کے بعد پاکستان بدل گیا، تو میں آپ سے اس سے متفق نہیں ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ صرف عوامی پریشر تھا جس عوامی پریشر کے تحت سیاسی جماعتیں چلا کرتی ہیں۔ 8 دن ہو گئے وزیر اعظم کی تقریر کو جس میں اس نے ملٹری کوڈ لگانے کا اعلان کیا تھا، اور ابھی تک یہ لیجسلیشن کی طرف ہے، حالانکہ کسی لیجسلیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ ملٹری کوڈ تو آلریڈی کام کر رہی ہے، ملٹری کوڈ تو کنٹینیو کام کر رہی ہیں، جب 1952 ایکٹ کے تحت مسلسل کام کر رہی ہیں۔ اور ملٹری کوڈ کے دائرہ کار کو بڑھائیں، یہ صحیح لفظ استعمال کریں، یہ غلط بیانیاں نہ کریں۔ یہ اگر چلنا چاہتے ہیں عزت اور سکون کے ساتھ تو یہ عزت اور سکون کے ساتھ چلیں، یہ ورغلائیں نہیں قوم کو۔ آرٹیکل 245 موجود ہے، آپ سیدھا سیدھا اختیار دیں آرٹیکل 245 کے تحت۔ آپ کو آرٹیکل 245 یاد آتا ہے قادری کے اوپر، عمران کے اوپر، جب یہ لوگ آ رہے ہو اسلام آباد میں آپ ٹھک کر کے لگا دیتے ہیں۔ اسی ملک کے اندر 7 دن لوگ 100 لاشیں لے کے ہماری مائیں بہنیں بیٹھی رہی ہیں، ایک پتہ بھی نہیں ہلا۔ اس وقت ان کی یاد تازہ نہیں ہوئی، اس وقت ان کی انسانیت نہیں جاگی؟ کیا وہ بچے نہیں تھے؟ یہ کہیں آپ کہ اس وقت عوام جاگ چکی ہے، عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ مجبوراً کھڑے ہوئے ہیں، ان کے کال اور فعل میں تضاد ہے۔ یہ آئینی ترمیم کر کے پھر اس کو عدالت سے انگیج کرنے جائیں گے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ لیکن پھر اگر یہ عدالت سے اسٹرائک ڈاؤن کرا کے اس کو انگیج کریں گے، اس کو ڈیلے کریں گے۔ جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ مجبوراً کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا پھر یہ جو ہم 21ویں آئینی ترمیم سے اتنی امیدیں لگا کر بیٹھ رہے ہیں کہ یہ وہ ٹربل شوٹنگ لیجسلیشن ثابت ہوگی جس سے کہ پاکستان میں موجود دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر یہ صرف ایک کاسمیٹک بینڈ ایڈ جو ہے وہ دی جا رہی ہے عوام کو پشاور میسیکر کے بعد؟ نہیں، میں آپ سے عرض کروں، آپ اگر مجھے تھوڑا سا تفصیل سے سنیں، میں نے کسی ترمیم کو اس لیے ابھی تک تنقید کا نشانہ نہیں بنایا کہ تاریخ میں پہلی بار یہ سب یکجا ہوئے ہیں، اور ان سب کے الفاظ یہ ہیں کہ سانحہ پشاور نے ہم کو بدل دیا۔ تو اللہ کا شکر ہوا کہ آپ بدل گئے، کیونکہ 82,000 لاشوں پہ جو نہ بدلا وہ سانحہ پشاور پہ بدل گیا۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے اپنے بھی بچے ہیں، اب ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ تو کسی بھی اسکول میں روا ہو سکتا ہے۔ دہشت گرد کسی کی قومیت یا لسانیت کے اوپر تھوڑی آ کے قتل کرتا ہے، اس کو اگر بچوں کا قتل عام کرنا ہے تو وہ سارے بچوں کا قتل عام کر دے گا۔ تو یہ اس چیز سے بڑے متاثر ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں بدل گئے، تو ہم نے بھی یقین کر لیا آپ بدل گئے۔ میں تو آئین میں کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی اختیار ایک موجود ہے آرٹیکل 245 کے تحت، اس کو کوئی جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں آپریشن روا دما ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ آرٹیکل 245 کے تحت پکڑے جانے والے دہشت گردوں کو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کیا گیا، اس سے بھی ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر ایک عجیب بنتا کہ ان کی کہ ٹھیک ہے کوئی اگر سیاسی انتقام نہ لیا جائے تو اس کے تحت کسی سول جج کو کر دیا جائے، یہ بھی بڑی عجیب بنتا کہ وزیر اعظم کی تقریر کو فوکس کرے۔ دیٹس آل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا تو وزیر اعظم کو اس وقت تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی، پہلے یہ ساری کھچڑی پکا لیتے،
اس کے بعد آ کے قوم میں اعلان کرتے ہیں, پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ تقریر کرنے نکل آئے. میرے عزیز ہم وطنوں سے شروع کرتے ہیں. عدالت کے اوپر تو وہ خود عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں اوپنلی. اس اسٹیٹ کا وزیر اعظم وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ عدالتیں ناکام ہوئی ہیں, تو اب دوسری رائے کیا رہتی ہے؟ آپ عدالتوں کو ختم کریں نا, آپ کس چیز کی ترمیم کرنے جا رہے ہیں؟ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہم اسپیڈی ٹرائل کورٹ بنا رہے ہیں اس کی سربراہی ایک ملٹری مین کرے گا, ایک فوجی کرے گا. تو یہ سیدھا سیدھا کیوں نہیں بولتے کہ ہم فوجی عدالتوں میں یہ کیس لے کے جا رہے ہیں؟ یہ آج بھی ان کو ایک نئے کپڑے پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو ان کا ارادہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آئے ہیں. ارے میں آپ کو عرض کروں, آپ اسپیشل کورٹ کا دیں, آپ اسپیڈی ٹرائل کا دیں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. اس کو جو چیئر کر رہا ہے وہ یونیفارم مین ہے, وہ فوجی ہے, وہ فوجی عدالت کہلائے گی. تو آپ نے پھر فیصل رضا عابدی صاحب ڈیموکریٹک مارشل لا کا بھی کافی ذکر کرتے رہے. آپ کے خیال میں جو یہ 21ویں آئینی ترمیم ہے, کیا یہ ان اے وے ایک ڈیموکریٹک مارشل لا کی فارم کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ کیا یہ پہلا قدم ہے اس طرف؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں آپ سے عرض کروں کہ وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کے ساتھ ہی پاکستان میں جمہوری مارشل لا رائج ہو چکا ہے. وزیر اعظم نے اپنی تقریر سے 19-20 کرنے کی کوشش کی تو وزیر اعظم پہ سیدھا آرٹیکل 6 ہوگا, اور فوج کو غیر ضروری استعمال کیا اور اس کے اوپر کوئی اگر انہوں نے سیویلین لانے کی کوشش کی تو وزیر اعظم پہ پھر کورٹ مارشل ہوگا. یہ وزیر اعظم کی تقریر بتا رہا ہوں میں آپ کو, میں کوئی دو باتیں نہیں کر رہا. وزیر اعظم کی تقریر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے انہوں نے واضح طور پہ فوجی کورٹس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے, عدالتوں پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, دہشت گردوں سے جنگ لڑنے کا عندیہ دیا ہے, اور کہا ہے کہ میں اب قیادت کروں گا. تو میں عوام پاکستان کو یہی بتا رہا تھا جب سے ضرب عضب چل رہی ہے انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی, یہ ابھی ہی قیادت کریں گے. تو آپ قیادت کریں, ہم وزیر اعظم کو مضبوط کریں گے, ہم اس سوچ کو مضبوط کریں گے, ہم اپنی وردی کو احترام دیں گے, لیکن جو انہوں نے الفاظ ادا کیے ہیں اس سے اگر انہوں نے 19-20 کیا تو پھر ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریٹر کو ہم قبول نہیں کریں گے, پھر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہماری منزل ہوگی. تو اب جو ہمیں یہ 21ویں آئینی ترمیم نظر آتی ہے اور اس میں جو 20 پوائنٹرز ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ بلا تفریق تمام کل عدم تنظیموں, مشکوک مدارس, NGOs اور دیگر ایکسٹریمسٹ گروپس کے خلاف کارروائی ہو سکے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو لشکر جھنگوی, لشکر طیبہ, سپاہی صحابہ سمیت 60 سے زائد تنظیموں پر پابندی جو ہے وہ لگائی جا سکے گی, یا وہ پھر نام بدل کر کام جو ہے وہ اپنا جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, ہوپ فار دا بیسٹ. میں اچھے کی طرف دیکھتا ہوں اور میں تعمیری تنقید کا قائل ہوں. میرا کوئی ان سے جھگڑا کبھی بھی 6 سال میں ان کے اقتدار کے لیے نہیں تھا, اور ماضی کے 4 مہینے یا جو احتجاجی رہے اس میں لوگ اکثر ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کیوں نہیں آتے, تو وجہ یہی تھی کہ ایشو ہمارا یہ نہیں تھا. ہمارا ایشو دہشت گرد تھے, ہمارا ایشو دہشت گردی تھا اور اس کے خلاف جنگ تھا. آپ اس کو ایک دوسرے نظریے میں لے لیں اور قوم کو ہم صحیح طور پہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اس نظریے کے تحت کہ افواج پاکستان کو جب یہ اختیار دیں گے آپ کہ وہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرے ضرب عضب کی طرح, تو وزیرستان کی طرح جب فوج وزیرستان گئی, شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان, اس نے کوئی جاتی گولے تو نہیں مارے نا, کوئی میزائل تو نہیں داغے, اس نے سرچ آپریشن شروع کیا. جہاں جہاں سے فوج کو بندوق اٹھائی گئی, انگیج کیا گیا, وہاں فوج نے مقابلہ کیا. جو گرفتار ہوئے ان کو ملٹری کورٹ میں لائے, جو مارے گئے وہ وہاں مارے گئے. تو بظاہر پاکستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان اور لشکر جھنگوی وہ تنظیمیں ہیں جنہوں نے باقاعدہ دھماکے کرنے کے بعد, افواج پاکستان پہ حملے کرنے کے بعد اس کو بوانگ دوحل قبولا ہے. تو اس کے اندر تو آپ کو کسی انسانیت کو تلاش بھی نہیں کرنا چاہیے ایسے جانوروں میں, ان پہ تو آپریشن فوری طور پہ لاگو ہو جائے جو ان سے منسلک لوگ ہیں. لیکن باقی جو ہیں جو کالعدم تنظیمیں ہیں جن کو ان کے کردار کی وجہ سے, if you allow me, یہاں پر جو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کل عدم تنظیموں کو یا جن فیکٹرز نے کام کرنے کی اجازت دی یا ان کی طرف سے آنکھیں بند رکھی, تو کیا انہیں بھی فیسیلیٹیٹر نہیں کہا جائے گا؟ بالکل کہا جائے گا, اور اگر اس پہ آپ گئے تو یہ جتنی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے نا یہ سب پھانسی پہ چڑھ جائے گی. آپ کر لیں یہ کام. پھر یہ اسی چیز سے تو ڈرے پڑے ہیں کیونکہ ہر سرے کے آخر میں کوئی سیاستدان ہی نکلے گا دہشت گرد کی. میں آپ کو بارہا بتاتا رہا ہوں, 3 سال میں نے بتایا کہ انہوں نے ہی کالعدم تنظیموں کو مدرسے بنانے کی اجازت دی, اور قائم علی شاہ کا ریکارڈ جا کے چیک کر لیں سندھ میں. میں یہی تو عرض کرتا رہا ہوں آپ سے کہ باقاعدہ یہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں, باقاعدہ یہ سپورٹ بھی کرتے ہیں,
اور یہ درد سر پال کے آخر میں پھر آرمی کی جولی میں پھینک دیتے ہیں. اور یہاں پر بھی متنازع کردار جو ہے باہر آ کے دوسرے بیان دینے کے بعد عوام میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جی ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے, ہم سے تو زبردستی کرایا جا رہا ہے. اس سے آپ تو انکار نہیں کریں گی, نہ میں کروں گا, نہ ہی کسی صحافی کو کرنا چاہیے. بہرحال میں پھر بھی یہ باتیں نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ کل ان کی نیت کھل کر سامنے آ جائے گی. مجھے کل کا شدید انتظار ہے, جس کے بعد ہم اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. اب تک وزیر اعظم کی تقریر کو آنر دیتے ہوئے, ان کی نیت کو کہتے ہیں میں بدل گیا تو ٹھیک ہے, آپ کی نیت کو مانتے ہوئے ہم یہ اس چیز پہ قائل ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کا آغاز کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ملٹری کورٹ لاگو کرنے کا اعلان کیا. پاکستان میں جمہوری مارشل نے جمہوری قوتوں نے لگایا ہے, تاریخ نے لکھ لیا. یہ وزیر اعظم کی تقریر کے ساتھ ہی ملٹری کورٹس فوری طور پہ پرفارم ہو جانی چاہیے تھی, جو ابھی تک نہیں ہوئی, اور اس کو لیجسلیشن میں لے جا کے باقاعدہ عدالتوں کے ذریعے ایک نیا کھیل کھیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے. میں ان کو واضح کر دوں, خبردار اس مرتبہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہماری طرف سے کیے جانے والا آپ لوگوں پر تمام شہدائے پاکستان کا یہ پیغام, ان کے وارثین کا یہ پیغام ہے کہ ہم آخری بار آپ لوگوں پہ اعتبار کر رہے ہیں, جس کے بعد پاکستان میں ملٹری کورٹس پھر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی زیر سربراہی چلانا پسند کرے گی عوام پاکستان. دیٹس آل. ٹھیک, لیکن فیصل رضا عابدی صاحب, آپ نے بھی کہا کہ اب ان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے, تو پھر اپنی غلطیوں کی گنجائش نہ پروف کرنے کے لیے ہمارے سامنے ملک اسحاق, ان کی تنظیم بھی سامنے نظر آتی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ٹرائل بھی اب اس 21ویں ترمیم کے انڈر ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں نے اس کا ایک بہت بہترین فارمولا دیا ہے کہ آپ کو میں اگر اس کو تفصیل سے سمجھاؤں, آپ کے پاس ٹائم ہے نا؟ جی شور, گو اہیڈ. جی, میں نے آپ سے کہا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت اختیار دے دیجئے پورے پاکستان میں. یہ سرچ وارنٹ ہوتا ہے بیسیکلی. آرٹیکل 245 ہر کوئی تو کہتا تو ہے ہنگامی حالات کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا, مطلب ساری زندگی فوج کے لیے مسائل پیدا کر کے اب تم ہنگامی حالات کے لیے فوج کو طلب بھی کر لو. سارے مسائل تو پیدا ہی سیاستدانوں نے کیے ہیں, اس کو صاف کرنے کے لیے پھر فوج طلب کر لو. چلو ٹھیک ہے, آپ آئینی حکومت کے تحت چلنا چاہتے ہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم آپ کی حکومتوں کے خلاف نہیں ہیں. آپ جب سرچ وارنٹ دیں گے تو اس فوج کو اختیار ہوگا, وردی کو اختیار ہوگا کہ وہ فیصل عابدی کا گھر بھی چیک کرے, سیاسی جماعتوں کے ہیڈ کوارٹر بھی چیک کرے, امام بارگاہ بھی چیک کرے, مدارس بھی چیک کرے, مساجد بھی چیک کرے, جو فوج کا احترام کرے گا. اس لیے ایک رول میں نے دیا تھا کہ آپ جو ہے وردی کا احترام شروع کریں تاکہ قانون پسند اور قانون شکن میں تفریق ہو سکے. پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں, یہ دکھنے میں, بولنے میں, گفتار میں, کردار میں ہم جیسے ہیں, تہوار میں بھی ہم جیسے ہیں, تو اس کی تفریق اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ وردی کو احترام دیں گے. وردی جہاں پہ بھی سرچ کرنے جائے گی, اگر کسی جگہ سے وردی پہ بندوق اٹھی یا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی, چاہے وہ لشکر جنگی ہو, سپاہ صحابہ ہو, سپاہ محمد ہو, تحریک جعفریہ ہو, پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, جو بھی کردار سامنے آئے گا پھر فوج کو انگیج کرنے کا, اس کو غدار قرار دیں, اور غدار کی سزا موت ہوتی ہے. اس کے لیے ملٹری کورٹ تشکیل دی جا رہی ہے, کسی سیاستدان کے خلاف نہیں ہے. سیاستدان کی کرپشن یہاں پر ڈسکس نہیں ہوگی. سیاستدانوں کی کرپشن کے لیے یہ کورٹس موجود ہیں, جو 20-25 سال سے آج تک سیاستدانوں کی کرپشن کا فیصلہ ہی نہیں کر سکی. سیاستدانوں کو یہ کورٹ سوٹ کرتی ہے, وہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سیویلین ریٹائر جج اوپر آ جائے, یا کسی نہ کسی طرح کسی ایک کورٹ کا کردار ساتھ میں رہے. تو میں ان کو کہوں گا کہ ایسی غلطی نہ کریں, آرٹیکل 245 کے تحت اختیار دیں. ملٹری کورٹس آلریڈی پرفارم کر رہی ہیں, ملٹری کورٹ چل رہی ہیں. یہ جو ابھی 6 پھانسیاں ہوئی ہیں, یہ ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائل ہوا ہے, اور ملٹری کورٹس چیف آف دا آرمی سٹاف نے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے ہیں. ان کو پھانسی کے پھندے تک لے کے گئی ہے فوج. یہ آپ کے سامنے, آپ کی کورٹس کا کیا کردار ہے؟ پھانسیاں وہ بھی دے رہے ہیں, لیکن کس میں کون کردار ادا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان 6 ایگزیکیوشنز کے بعد ہمیں مزید ایگزیکیوشنز رکتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک پیس بلڈ اپ ہوا تھا سانحہ پشاور کے بعد, وہ اسی طرح ہمیں کنٹینیو رہتا ہوا نظر آئے گا, یا وہ سست روی کا شکار ہوتا چلا جائے گا, اور پھر اینڈ اس کا جو ہے وہی ہوگا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی فائنل پروڈکٹ سامنے نہیں آئے گی؟ دیکھیں, اب تو یہ تو قوم پاکستان کے اوپر منحصر ہے, ان کے سامنے ہر چیز واضح طور پہ آ چکی ہے. میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنا پچھلے کافی عرصے سے ملٹری کورٹس کا جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, وہاں پر جو ریزلٹ ہے وہ 100% ہے, جبکہ آپ کی ان عدالتوں میں ریزلٹ جو ہے وہ 0.02% ہے. آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب کی حکومت آئی, اس وقت بھی پھانسیوں کا ایک دور اٹھا تھا اور پھانسیاں دی جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی, اور پھر ایک دم وہ
منظر عام سے غائب ہو گئیں. میں آپ کو یہ گارنٹی اور وثوق سے کہتا ہوں, نہ آپ کی یہ عدالتیں ان کو سزا دیں گی, نہ پھانسی کی طرف لے کے جائیں گی, نہ یہ سیاستدان ایسی کاوش یا کوشش کریں گے, کیونکہ ان کے تانے بانے جہاں سے ملتے ہیں اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. ہیومن رائٹ کی پوری فوج پاکستان کے سر پہ اتاری ہوئی ہے. کشمیر کے اندر جب ملٹری کورٹس کشمیریوں کو پھانسیاں دیتی ہیں سب خاموش رہتے ہیں. ہیومن رائٹس یہاں پر یہ چیخنا چلانا شروع ہو گئے. اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بھی چیخ پڑا ہے, مختلف ممالک سے بھی آواز آ رہی ہے, لیکن کچھ ممالک سے اچھی آواز بھی آ رہی ہے. تو یہ اس طرح ممکن ہو سکا کہ قوم پاکستان کی بلند کی ہوئی آواز بین الاقوامی طور پہ روشناس کرائی گئی. اس لیے میں عوام پاکستان کو کہتا ہوں, بھائی کچھ نہیں کر سکتے نا, اب یہ کانوں میں سرگوشیاں کرنا بند کر دو اور آواز بلند کرو. اللہ نہ کرے, یہ دیکھیں دہشت گرد تو موجود ہے نا اس ملک میں, حادثہ کوئی پہلا تو نہیں ہوا, نہ آخری حادثہ ہے یہ. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. ان کی نیگلیجنس کے اوپر, ان کی اس گفتار کشی کے اوپر اگر کوئی بھی اللہ نہ کرے حادثہ رونما ہو گیا تو یہ میں آپ کو بتا دوں اب شہداء کے لواحقین کا یہ فائنل فیصلہ ہے, وہ ان کے میلاد میں گھس کے انہی سے قصاص لیں گے. پھر کل کو کوئی شکایت نہ کرے. ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہوگی. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہی معلوم کرنا چاہیں گے کہ اب جو ٹیسٹ ٹرائلز ہمارے سامنے کھڑے ہیں, اب اس سانحہ پشاور کے بعد اور اس 21ویں آئینی ترمیم کے بعد جو فرسٹ ٹیسٹ ٹرائلز ہوں گے حکومت کی جانب سے, ان کی ول پاور, ان کی گڈ ول, ان کی نیک نیتی بتانے کے لیے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ بھی ہے, اس میں بھی ٹیررزم کی دفعات شامل کی گئی ہیں. ہمارے سامنے ملک اسحاق کا ٹرائل بھی ہے. یہ وہ ٹیسٹ ٹرائلز ہوں گے کہ اگر ان کو ٹرو سینس سے پرسو کیا جاتا ہے تو ہمیں حکومت کی نیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. ناظرین اسٹے ود اس, we'll be right back after a short break. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو ہمیں انٹیریئر منسٹر اپنی کل کی پریس کانفرنس میں نیشنل ایمرجنسی سیکیورٹی کی بات کرتے ہوئے بھی نظر آئے. اس سجیشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے. یہ بھی کہا گیا چودھری نثار صاحب کی جانب سے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سیکیورٹی اتھارٹی صوبوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں. واہگہ بارڈر, کراچی اور پشاور سمیت تمام بڑے انسیڈنٹس کی پیش کی اطلاعات موجود تھیں. صوبوں کو انٹیلیجنس شیئرنگ دی مگر وہ ناکام رہے. تو اب اس میں ہمیں ایک ڈیفینیشن ڈیفائن کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وفاق کی ناکامی ہے ملک میں ٹیررزم کے اس مینس کو قابو نہ کرنے میں, یا پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان کی ناکامی ہے, یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی ہے. فیصل رضا عابدی صاحب, آپ سے ہماری گفتگو جاری تھی. ہم فگر آؤٹ کرنے کی یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہمارے سامنے لیجسلیشن بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کل نیشنل اسمبلی میں 21ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اپروو ہوگی. اب یہ کل ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس پہ بحث ہوگی یا یہ بغیر کسی بحث کے نکال دی جائے گی. لیکن آپ کے سامنے جو ٹیسٹ ٹرائلز کے طور پر معاملات سامنے کھڑے ہیں, آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس میں ہمیں سنجیدگی اب نظر آ پائے گی؟ فیصل رضا عابدی صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی جی جی, کیا فرمائیے گا. جی میں آپ سے عرض کروں کہ انڈین جارحیت آپ کے سامنے آئی ہے نا. ابھی 2 آپ کے رینجرز کے جوان شہید کیے, کل ایک معصوم بچی کی شہادت ہو گئی. بالکل آپ کے سامنے ہے نا. تو میں آپ کو صرف ایک نظریہ دینا چاہ رہا ہوں. جس دن سے آپریشن ضرب عزم شروع ہوا ہے مسلسل انڈیا جو ہے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور ہمارے معصوم لوگوں کو بلا اشتعال فائرنگ کر کے جو ہے وہ شہید کر رہا ہے. آپ جب اس جنگ کی طرف جائیں گے تو آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کردہ ان گروہوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. چودھری نثار کی پریس کانفرنسز سے اکثر میں متفق نہیں ہوتا, لیکن کل کچھ معیاری پریس کانفرنس کی ہے. ہم نے جب کسی پہ اعتبار کرنا ہے تو پھر اس طرح کرنا ہے کہ مولا حسین کا قول ہے, کسی پہ اعتبار کرو تو آخری نہج تک جاؤ, نتیجہ جو بھی نکلے آخر میں یا تو تمہیں ایک بہترین دوست ملے گا یا تاریخ کا بدترین سبق. تو میں آپ سے عرض کروں کہ ان سیاستدانوں کو میں کہوں کہ آپ وسع قلبی کے ساتھ اگر چلنا چاہتے ہیں تو چلیں. اگر آپ یہاں پر اپنی سپرویژن رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ گھبرائیں نہیں, یہ کریڈٹ آپ ہی کو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب کرم کیا ہوا میاں صاحب پہ, آخر میں بٹن وہی دبا دیتے ہیں, آ کے یہ بٹن بھی وہی دبا لیں. لیکن اس میں کوئی رخنہ اندازی نہ کریں. اگر ان کی کہیں نیت ایسی نظر آئی کہ یہ آئینی ترمیم ہونے کے بعد اس کو عدالت سے انگیج کیا جائے گا تو میں آپ کو یہ واضح کر رہا ہوں, ہم باقاعدہ مارشاء اللہ کی مہم کو سڑک پہ اتار کے پھر چیف مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کا تقاضا کریں گے, اور پھر ہم اس وقت ہٹیں گے جب ملٹری کورٹس ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریٹر کے بجائے چیف مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے زیر سایہ چلے.
ہم چاہتے ہیں کہ آئین چلے, ہم چاہتے ہیں جمہوری دور چلے. APC ہوئی ہے جو تیسری دفعہ تمام قیادت جو ہے ساتھ بیٹھتی ہوئی نظر آئی اور انہوں نے اس بات کو کنسنسس کے ساتھ اپروو کیا ہے جو ہمیں 21ویں ترمیم ہمارے سامنے اس وقت نظر آتی ہے. جو ریزرویشنز تھی آصف زرداری صاحب کی, جو آپ بھی جانتے ہوں گے, ان کے مطابق یہ بھی کہا گیا تھا کہ کہیں اس قانون کے تحت میں اور میاں صاحب ہی جیل کے پیچھے نظر نہ آئے. دوسری جانب ہمیں الطاف حسین صاحب بھی کچھ ریزرویشنز کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے انیشلی کہ ملٹری کورٹس کی بجائے اگر مارشل لا ہی لگا دیا جائے تو وہ بہتر ہوگا. لیکن اے پی سی کی سٹنگز کے بعد یہ ساری ریزرویشنز کلیئر کی گئی ہیں اور اب تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ایک کنسنسس کے ساتھ اس ترمیم پر آمادہ ہوئی ہیں. تو آپ کو پھر یہ کیوں لگ رہا ہے کہ آگے جا کر کہیں سپریم کورٹ سے جو رجوع نہ کیا جائے ان کی جانب سے؟ دیکھیں جی, میں تو 2 سال سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مارشل لا ہی بہتر ہے آپ کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دھماکہ کرنے والی قوتیں تو ان کو اقتدار میں لائی ہیں, اس سے میں تو انکاری نہیں ہوں. دھماکہ کرنے والی قوتوں کے یہ ضامن تھے, اس سے آپ بھی انکاری نہیں ہوں گی. دھماکہ کرنے والی قوتیں تحریک انصاف, جماعت اسلامی اور پی ایم ایل این کو اپنے کندھوں پہ لے کے پورے بیانات آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں یہ قوم بھول کیوں جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ معصوم بچوں کے خون کا مسئلہ ہے اور اس پہ انہوں نے حلف دیا ہے کہ ہم بدل گئے, تو اب ہمیں ان پہ یقین کرنا ہے. اور جو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز, سیاستدان کبھی بھی کچھ کہے اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا, کیونکہ سیاستدان کی مجبوری ہوتی ہے جھوٹ بولنا, آسرا دینا, اسی کا نام سیاست ہے پاکستان میں. لیکن جو یہ ایکشن کریں گے ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے, ہم ان سے تعاون کریں گے سبجیکٹ ٹو پروگریس. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اب ہم نے اگر جینا ہے تو عزت سے جینا ہے, اور اگر ہم نے مرنا ہے تو اب ہم نے لڑ کے مرنا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس بھی 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں, یا تو ہم بندوق اٹھا کے اپنی ماؤں بہنوں کا حساب خود پورا کر لیں کیونکہ 13 سال سے ہمیں بھی انصاف نہیں ملا, اور دوسرا ہم اس ملک سے ہجرت کر جائے, وہ ہم نے کرنی نہیں کیونکہ ملک بنایا ہی ہم نے. تو آپ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل کا دن آنے دیجئے, تفصیل سے دیکھیں گے, تعمیری سوچ ہوئی تو بھرپور تعاون کریں گے. ہمیں کوئی سیاست نہیں کرنی, ہم ان کو مضبوط کریں گے. اگر انہوں نے صحیح کام کیے تو ان سیاستدانوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھمائیں گے, اور اگر انہوں نے آنا کانی کی یا اس مرتبہ بھی کوئی کھیل کھیلا. آپ نے بھی خود بھی کہا کہ کل کی جو پریس کانفرنس ہمارے سامنے ہے انٹیریئر منسٹر کی, اس میں انہوں نے جو ہائی لائٹس کیے ہیں وہ ایسے معاملات اس سے پہلے ہائی لائٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. انہوں نے صوبوں سے سیکیورٹی اختیارات واپس لینے کی بھی بات کی ہے. انہوں نے پروونشل گورنمنٹس کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرایا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو فورن مسلم کنٹریز کی فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے ڈپلومیٹک مووز کرتے ہوئے بھی انہوں نے اشارے دیے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کل عدم تنظیموں کے حوالے سے بھی بڑی کھل کے بات کی ہے کہ ان کو بھی جو بینڈ تنظیمیں ہیں ان کی فنڈنگ کو بھی واچ کیا جائے گا, مانیٹر کیا جائے گا, اور اگر اس سے بھی معاملات حل نہ ہوئے تو پھر ان کے بھی ٹرائل کیے جائیں گے خصوصی کورٹس میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ایک انٹیریئر منسٹر کا پہلے کبھی سامنے نہیں آیا, جو اب ہمیں 16-12 کے بعد نظر آتا ہے؟ یہ تو نشان حیدر کی کرامات ہیں جی. میں تو آپ کو پہلے بولا تھا نشان حیدر بولے گا انشاءاللہ, اور اس گھر میں تو 2 نشان حیدر ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ اس کو ذرا ایک بار پھر تحمل سے سنیے گا. بالکل بین تنظیمیں بین اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جا سکے, نہ کہ ان کو ایلیٹ فورس کی پروٹوکول دی جائے, ان کو اسکاٹ فراہم کیے جائے. تو ان کی نیت اس وقت بالکل معنی خیز ہو جاتی جب یہاں یہ اعلان کرتے اور پولیس کو حکم دیتے بحیثیت وزیر داخلہ کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں یا نام بدل کے آئی ہیں ان سے ان کی سیکیورٹی فوری طور پہ ڈرا کر کے, اور یہ سیکیورٹی کو عوام یا عید میلاد النبی کے جلوسوں کی حفاظت کے لیے لگا دیا جائے. وہ انہوں نے کیا نہیں. لیکن پھر بھی ہمیں ہر صورت ان کے ایکشنز پہ نظر رکھنی ہے. میں نے آپ سے کہا نہ میں اے پی سی کو مان رہا ہوں نہ میں ان کے اجلاسوں کو مانتا ہوں. اس کی وجہ ہے آپ کا پرائم منسٹر, آپ کا, میرے لیے میاں نواز شریف کی جو تقریر ہے جو ایک پی ایم آفس کے سٹیٹس سے کی گئی ہے اس کو آپ انف جانیں. اس کے بعد کسی اجلاس کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو کسی ترمیم کی ضرورت ہے بھی نہیں. واللہ عالم یہ ترمیم کس چیز میں کر رہے ہیں یہ ابھی چیز کھل کے سامنے نہیں آئی. آرمی ایکٹ تو خود بہت پاورفل ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1984 میں جب اس کے اندر قانون شہادت حدود آرڈیننس کو شامل کیا گیا تو یہ مکمل ایک جامع قانون بن کے سامنے آیا ہے. ابھی تک تو لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ آرمی کورٹس پرفارم کیسی کرتی ہیں. یہ ڈیوٹی میں نے سنبھالی ہے کیونکہ اس پہ میری ایک طویل اور ڈیپ ریسرچ ہے, اور میں آپ کو یہ واضح کر رہا ہوں کہ حل آخر میں یہی نکلنا ہے. یہ صرف کریڈٹ لینے کے لیے سیاستدان, تاکہ عوام کی نظروں میں یہ ڈی ویلیو نہ ہو جائیں. یہ غیر ضروری دربار سجا کے بیٹھے ہوئے, یہ 2 بار آرمی کورٹ پہ ہاں کر کے باہر نہ کرتے رہے. آپ کے سامنے ہے
پیپلز پارٹی نے 2 بار ہاں کی اور 2 بار نہ کی آپ کے سامنے ہے. تحریک انصاف نے 2 بار ہاں کی 2 بار نہ کی آپ کے سامنے ہے. جمعیت علماء اسلام نے 2 بار ہاں کی 2 بار نہ کی آپ کے سامنے ہے. تو ہم ان پہ اعتبار نہیں کر رہے، نہ ہم ان سے پوچھ رہے، نہ ہم ان کو مانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ گھس بیٹھیے ہیں. ہم تو اپنی افواج پاکستان سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ دیر نہ کریں، فوری طور پہ پرفارم کریں. ان کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ان کی اجازت کی ضرورت محدود ہے اور یہ آپ کی اجازت روک کے بیٹھے ہیں تو پھر چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کی ہم باقاعدہ تحریک پاکستان میں لے کے آئیں گے. اب رزلٹ ان کے ہاتھ میں ہے، اب نیت ان کی چیک کرنی ہے. اب یہ کیا سوچ رہے ہیں یہ کل سے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. ہوشیاری کریں گے تو پاکستان میں اب 2014 ہے، ہر آدمی ہوشیار ہے. ہوشیاری کا جواب پھر ان کو ہوشیاری سے دیں گے انشاءاللہ. یہ اس میں فیصل رضا عابدی صاحب کل کی پریس کانفرنس میں ایک اور بات جو چودھری نثار صاحب کہتے ہوئے نظر آئے کہ حکومت 2 سال کے لیے سیکیورٹی ایمرجنسی امپلیمنٹ کرنے پر بھی غور کر رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ ایک صحیح اسٹریٹجی ہوگی، یہ ایک صحیح قدم ہوگا 2 سال کے لیے ملک میں جو ہے آپ نیشنل سیکیورٹی ایمرجنسی کو جو ہے امپلیمنٹ کر دیں؟ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں ان سے یہ کام کروا دے. بس میں اتنا تعاون کروں گا نا ان سے، اور میری سوچ کے لوگ اتنا تعاون کریں گے، شہداء کے لواحقین اتنا تعاون کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کام سے شہداء کے لواحقین میں قرار آ جائے گا. 82,000 خاندانوں کو سکون ملے گا. وہ رات خون کے آنسو نکال کے جی رہے ہیں. ان کے لاشوں پیاروں کی پھٹی جلی کٹی لاشیں وہ دفنا چکے ہیں. ان کو انصاف ہی تو چاہیے، اسی لیے انصاف کی بھیک مانگتے مانگتے انہوں نے آج تک کبھی بندوق نہیں اٹھائی اور اس ملک کو شام نہیں بننے دیا. یہ شہداء پاکستان کے لواحقین کا وہ احسان ہے اس مملکت کے اوپر. میں ان سیاستدانوں کو کہوں گا خدا کا واسطہ اب نہیں کھیلنا. ایمرجنسی آرٹیکل 245 ہی تو ایمرجنسی، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ ایک درست قدم ہوگا. اور اگر انہوں نے پھر بھی نہیں کیا تو پھر شہداء پاکستان کے لواحقین آرمی چیف سے مطالبہ کریں گے جی آپ ملٹری ایمرجنسی لگا دیں. دیٹس آل. لیکن پھر فیصل رضا عابدی صاحب جو مینس ٹیررزم کا ہم فیس کر رہے ہیں فار دا پاسٹ 14 ایئرز، 14 سالوں سے زائد سالوں کا جو ٹیررزم کا مینس ہے وہ صرف 2 سال کی نیشنل ایمرجنسی لگانے سے حل ہو جائے گا؟ کیا ان 2 سالوں میں ہم تمام جو ان کے چینلز ہیں، آپ مدارس لے لیں، جو کل عدم تنظیمیں ہیں، این جی اوز کی فنڈنگ ہے، مدارس کی فنڈنگ ہے، جو بھی 8 to 10% مدارس ہیں، ہم تمام مدارس کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیا ان تمام فیکٹرز کو ٹیکل کرنے کے لیے 2 سال will be good enough؟ دیکھیں جی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، مجھ سمیت جو میری سوچ کے لوگ ہیں ان کی تو زندگی اتنی تنگ ہے کہ ہم سے تو انہوں نے سیکیورٹیاں تک چھین لی، ہمیں پیرالائز کر دیا. ہم ایک بنکر کے اندر جو ہے نا محصور ہیں گزشتہ 6 سال سے. تو ہمارے لیے تو 2 دن بھی اگر کوئی سکون کے آ گئے نا تو ہم تو شکر الحمدللہ کہیں گے. 2 سال لگنے دیجئے، 2 سال ان کو ماننے تو دیجئے. اگر یہ پھر بھی نہیں باز آیا نا تو پھر میں ان کو بتا دوں کہ یہ جمہوریت پاکستان میں خواب ہے. اب انہوں نے اگر کوئی ہوشیاری کی اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، چودھری نثار کی کل جو پریس کانفرنس تھی وہ کافی تعمیری تھی، اسی لیے اس کا ہم نے خیر مقدم کیا تھا. چودھری نثار اس چیز کو ضروری بنائے کہ 1717 پہ جو اس کو اطلاع پہنچے وہ شخص کی ہر چیز کو راز رکھا جائے، اس کو سامنے نہ لایا جائے. اور اس کو اگر انہوں نے پراپر کر لیا تو فیلڈ فورس جو ہم جیسے پاکستانیوں کی ہے وہ اتنا تعاون کرے گی کہ یہ اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں 2 سال تو کیا، آپ ہر روز بہتری دیکھیں گی. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. اگر ملٹری کورٹس آ گئیں جہاں مجھے پورا اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ 100% انصاف ہے، میں آپ کو یہ بات سید فیصل رضا عابدی حلف دے کے کہہ رہا ہے کہ ہر روز آپ کے اطمینان میں اضافہ ہوگا. آپ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کریں گے، کیونکہ بیرونی دنیا اگر آپ ڈائریکٹ شوٹ ایٹ سائٹ کریں گے ان جانوروں کی تو جس طرح بیرونی دنیا ابھی صرف ملٹری کوڈ بننے پہ چیخنا شروع ہوئی ہے، یہ عذاب کر دیں گے ہمارے لیے، یہ قتل عام پہ ڈال دیں گے، ہماری فوج کے نام کے اوپر ڈال دیں گے. تو یہی ایک رستہ بچتا ہے مہذب معاشرے کے اندر، یہ آخری رستہ ہے. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں میری 6 سالہ ریسرچ کے اندر یہی رستہ تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آتا. اس کے بعد میں ایک اور بات میں آپ کو وثوق سے بولوں، گورنمنٹ کو بھی بولوں اور اپنے افواج پاکستان کو بھی یہ میں شورٹی دے کے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس دن افواج پاکستان نے پھر آواز دی اور یہ دہشت گرد پھر بھی بھاری پڑے تو پھر 18 کروڑ عوام 65 کے جذبے کو رینیو کرے گی. 65 کی طرح یہ 18 کروڑ عوام اپنی 17 لاکھ وردی کے پیچھے کھڑی ہوگی، شانہ بشانہ ان دہشت گردوں سے لڑے گی. اور آپ میری بات پہ یقین کریں، میں 3 سال سے بتاتا آ رہا ہوں کہ تکفیریت کو، اس دہشت گردی کو اگر دنیا کے جس خطے پہ کھلی شکست ہوگی وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان ہے. یہ گارنٹی ہے آپ کو.
ٹھیک، یہ بتائیے گا کہ ہم اگر فیصل رضا عابدی صاحب نیشنل ایکشن پلان کو دیکھیں تو اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت چودھری نثار صاحب یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جو سی ایمز ہیں، چاروں چیف منسٹرز جو ہیں، ان کی سپرویژن میں کمیٹیز میں کور کمانڈرز بھی شامل ہوں گے، آئی ایس آئی کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہوں گے، آئی پی اسپیشل برانچ کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہوں گے، جو کہ مل کے اب ایک ڈاؤن دا روڈ لیول پر جو ہے کام کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان میں کمیٹیز ہیں، پھر سب کمیٹیز ہیں، 15 سے 18 سب کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، یہ سب اقدام تمام طور پر عمل پیرا بھی ہو سکیں گے، امپلیمنٹ بھی کیے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو سیاستدانوں کی سوچ ہے نا، پھر ان کو کریڈٹ کہاں سے ملے گا، کلہ ان کے سر پہ کیسے آئے گا؟ یہ تو ہر جگہ گھسیں گے، ان کی عادت ہے۔ آپریشنز میں ان کا کیا کام ہے؟ ہاں، ان کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ 80 سال کے جو قبل مسیح کی بدروئیں ہیں، یہ 16 سال کے جوان کے سے زیادہ جوان نظر آتی ہیں آج کل۔ ان کا کام ہی کمروں میں بیٹھ کے گپے مارنا ہے، ہر جگہ انہوں نے گھسنا ہے۔ ان کا کام یہ تھوڑی ہے، جو کمیٹی چائے اور کوکو کولا پی رہی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں حادثہ ہوا فوراً پہنچے۔ آج اورکزئی ایجنسی کے اندر حادثہ ہوا، کسی کا بیان سنا آپ نے؟ 4 لوگ شہید ہو گئے۔ کوئی، یہ میں ہنگو کی بات کر رہا ہوں، کوئی بیان سنا آپ نے؟ کوئی کمیٹی وہاں گئی؟ کوئی وزیر اعظم کا بیان، کوئی چودھری نثار کا بیان، کوئی کسی وزیر اعلیٰ پختونخوا کا بیان، کوئی وہاں پہنچا ان کو زخمیوں کو دیکھنے کے لیے؟ ان کا کام یہ ہے، اس آپریشن کے اندر جو یہ مدد کر سکتے ہیں افواج پاکستان کی، ہم سمیت، وہ یہ ہے جہاں بھی حادثہ ہو وہاں فوراً پہنچو بھائی، زخمیوں کو امداد دو، طبی امداد دو، ان کے لیے بہترین علاج کی سہولتیں لاؤ، جو شہید ہو گئے ان کے لواحقین کو قرار دلانے کے لیے تسلی دو۔ ایک گھر میں اگر فرد شہید ہو جائے، پورا خاندان جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ان کے روزگار کا بندوبست کرو، ان کی مالی مدد کرو، ان کو یہ یقین دلاؤ کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، یہ قربانیاں فیس کرنی پڑیں گی، آپ لوگ اطمینان رکھیں، آپ ہم پر یقین رکھیں، آپ اسلحہ نہ اٹھائیں، آپ اس ملک کو شام نہ بننے دیں۔ یہ وہ کام ہے جو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تعمیری کام انہوں نے کرنا ہے کریں، ورنہ کوک پیپسی پلاتے رہیں، ان کو یہ پیتے رہیں گے۔ یہ 2018 تک بیٹھے رہیں، بلکہ میں ایک اور بات بولوں، 2000 تک بیٹھے رہیں گے، اور یہ اگلے 4-8 صدی یہ حکومت میں بیٹھے رہیں، لیکن جو کام ہے کرنے کا ملٹری کوڈ جلد سے جلد پرفارم کرا دیں، یہ کام کر لیں۔ بے شک یہ کلہ اپنے سر پہ پہن لیں۔ میاں صاحب نے وہ ایٹمی دھماکوں کا بٹن دبایا تھا نا، یہ بھی بٹن میاں صاحب ہی دبا لیں۔ تاریخ میں ہم خود کہیں گے کہ یہ کارنامہ میاں نواز شریف کے نام پہ لکھنا ہے، یار کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کارنامہ قائم علی شاہ کے نام پہ فیصل لکھنا۔ رضا عابدی صاحب، کیا آپ کو 16/12 سے پہلے کے نواز شریف اور 16/12 کے بعد کے نواز شریف صاحب میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے نیوکلیئر پاور بنانے کے لیے جو بٹن دبا دیا، اب یہ ملٹری کورٹس یا اسپیشل کورٹس کا بھی بٹن دبا دے، تو لگ کچھ یوں رہا ہے کہ اب شاید وہ اس پر عمل پیرا بھی ہو پائیں گے۔ آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے، کیا ریڈنگ ہے آپ کی؟ دیکھیں، ان کی تقریر کے بعد ہم نے باقاعدہ ان سے تعاون کا آغاز کیا ہے۔ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز۔ میں آپ کو ایک بات پھر بول دوں اور پاکستان کی عوام کو بھی بتا دوں، کبھی سیاستدان جو کہہ رہا ہے اس پہ یقین نہیں کرنا، سیاستدان جو کر رہا ہے اس پہ نظر رکھو۔ تو تعاون جاری رہے گا، اور اگر انہوں نے واقعی نیک نیتی سے کام کیا، جیسے کہ ان کے الفاظ اب نکل رہے ہیں، اس میں اور پہلے کے لہجے میں بڑا فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر انہوں نے واقعی دل سے یہ کام کیا تو پاکستان کی مکمل حمایت بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کا نام بھی تاریخ کے اندر لکھا جائے گا۔ لیکن 16 تاریخ سے پہلے کا نواز شریف بہت پریشان تھا، اب کا نواز شریف بہت حشاش بشاش ہے۔ اس پہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی بتائیے گا کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی کل بات کی گئی ہے کہ افغان مہاجرین جو کہ پورے ملک میں پھیل چکے ہیں، ان کو واپس کیمپس میں لایا جائے گا اور پھر وہاں سے ان کی مزید پلاننگ کی جائے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ملک میں ڈرگ کلچر یا کلیش اینڈ کوف کلچر یا ویپن کلچر جو ہے صرف افغان مہاجرین کی آمد سے ہی آتا ہوا نظر آیا، یا اس میں کالعدم تنظیمیں بھی موجود ہیں، مدارس بھی اپنی جگہ ایک رول پلے کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، سرٹن اماؤنٹ آف مدارس جو ہے، آپ کس فیکٹر کو موسٹ اسٹرانگ فیکٹر سمجھیں گے ہمارے ملک میں ٹیررزم کو پنپنے کے لیے؟ بہت 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 بہترین سوال کیا آپ نے، اور یہ سوال وقت کی ضرورت بھی ہے۔ افغان مہاجرین تو ہے جی ٹرک کی بتی، افغان مہاجرین معیشت پہ بوجھ ہیں آپ کی، اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کو جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے ازبیک، تاجک، چیچن، عربس اور افریقہ سے آئے ہوئے وہ جہادی جو یہاں مذہبی تعلیم لینے آئے تھے، اور پھر باقاعدہ پورے جہادی جتھے بنا کر یہاں پر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ افغان بھی شامل ہوں، اور ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بیسیکلی انڈینز جو راہ کے پینیٹریٹ کردہ لوگ ہیں، جو ان کو پالتے ہیں، ان کو بڑھاتے ہیں آگے، اور مختلف علیحدگی پسند تنظیموں کی باقاعدہ کمان اور فائنینشل سپورٹ یہ ہمارا جو پڑوسی ہے اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے،
آپ کے اوپر بوجھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کی بجلی یوٹیلائز کر رہے ہیں، آپ کا پانی یوٹیلائز کر رہے ہیں، آپ کی جابس آفرز انہوں نے لی ہوئی ہیں، آپ کی مارکیٹ پہ ان کا کنٹرول ہے. آپ کے اکثر جو پراپرٹی ہے اس کی جو خریداری کا تناسب نکالیں، خاص طور پہ اسلام آباد پہ، تو آپ کو میجورٹی افغان ہی نظر آئیں گے. اگر آپ ان کو واپس بھیج دیں، چونکہ افغانستان میں ایک حکومت پرفارم کر چکی ہے اور وہ الیکٹڈ حکومت ہے، اب ان کے ہاں جو ہے وہ کافی سکون آ چکا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ایران نے بھی رکھے تھے، انہوں نے پھر واپس بھیجے، تو آپ بھی ان کو واپس بھیج دیں. اس سے اگر دہشت گرد نہ بھی ہوں تو کم سے کم آپ کی معیشت پہ کافی اچھا اثر پڑے گا. یہ جو حصے کی بجلی یہ کھائے جا رہے ہیں، جو یہاں پہ پیے جا رہے ہیں اور یہاں پر دندناتے پھر رہے ہیں، اب تو انہوں نے پاسپورٹ تک بنوا لیے، تو اس میں بھی آپ کو آٹے میں نمک کی طرح چھان بین کرنی پڑے گی. لیکن آپ ان کو بھیج دیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. ٹھیک، یہ بتائیے گا ہمیں فیصل رضا عابدی صاحب، ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، جو ہمیں یہ نئی لیجسلیشن میں دہشت گردوں کی خبریں چلانے پر حکومت میڈیا کے خلاف کارروائی کے لیے قانون سازی کی بھی بات کر رہی ہے، میڈیا کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میڈیا نے کس طرح اس مینس کو، ٹیررزم کو ٹیکل کرنے کے لیے کتنا پازیٹیولی رول پلے کیا اور کتنا نیگیٹیولی اس نے جو ہے اس سارے دور میں اس اپنا رول ادا کرتا ہوا نظر آیا ہے؟ ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے فیصل رضا عابدی صاحب کے، تو بہت بہت شکریہ فیصل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین، ہمیں اب جو 16/12 کے بعد کا پاکستان نظر آ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی عابدی صاحب کی گفتگو بھی سنی، اس میں نواز شریف صاحب کی جو ایک باڈی لینگویج ہے اور ایک جو ان کی سپیچز میں ان کا ایک جو طرز نظر آ رہا ہے، اس میں بھی کافی فرق نظر آتا ہے. پھر ہمیں انٹیریئر منسٹر آف پاکستان کل اپنی پریس کانفرنس میں پروونشل گورنمنٹس کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہوئے نظر آئے، کل عدم تنظیموں کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آئے. کیا یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو کہ اب یہ ہم کہہ پائیں گے کہ ایک بہتر لیجسلیشن کی طرف یا ایک بہتر پاکستان کی طرف ٹیررزم کی ڈائریکشن میں ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ آنے والا وقت ہی بتا پائے گا. کل نیشنل اسمبلی میں جب یہ بل پیش ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کتنی فلوئنٹلی اس چیز کو آگے پروسیڈ کیا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سی آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.